بول کہ لب آزاد ہے تیرے. ویلکم بیک. اور اب ہمیں جوائن کیا ہے خالدہ احمد قادری نے، جو وار اگینسٹ ریپ میں آرگنائزیشن ہے، اس میں کام کرتی ہیں. ہم سوال لیتے ہیں آڈینس سے. میرا نام سلمہ مراد ہے. میرا تعلق سیوا سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن سے ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ ایک ہاٹ لائن کیوں نہ قائم کریں کہ یہ جو سیکشل ہیراسمنٹ کے کیسز ایک جگہ جائیں اور وہاں سے پھر یہ این جی اوز ان کو پک اپ کر لیں. از اٹ پاسبل؟ ہاٹ لائن، سلمہ مراد صاحبہ کا سوال ہے، ہاٹ لائن کیوں نہیں بنا دی جاتی جس کے ذریعے لوگ اپنی کمپلینٹس کر سکیں؟ دیکھیں، ہاٹ لائن ایک اچھی تجویز ہے، لیکن ایک ہاٹ لائن کافی نہیں ہے. آپ کو اگر بنانا پڑے گا تو ایک نیٹ ورک بنانا پڑے گا ہر شہر میں، کیونکہ اس وقت ابھی میں ایک فنکشن میں گیا تھا، وہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، اور ناظم صاحب نے مصطفیٰ صاحب نے بتایا کہ کراچی کی آبادی 1,80,00,000 ہے. اگر 1,80,00,000 کے لیے آپ ایک نمبر رکھیں گے تو وہ کس طرح، اس کے لیے تو بڑا زبردست نیٹ ورک ہونا چاہیے نا. آپ کراچی میں 4-5 رکھیں، جہاں جیسے 18 ٹاؤنز ہیں تو آپ 18 ٹاؤنز میں 18 کمپلینٹ سینٹرز بنا دیں. اس میں آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، کوئی آنا چاہے تو وہ آ کے کمپلینٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح کم از کم 18 سینٹر ہیں ہر شہر میں ایک. تو یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، لیکن اس کو ایکسپیریمنٹ ضرور کرنا چاہیے. عادل صاحب، ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے؟ جسٹس صاحب نے کہا ہے بالکل، اور کوئی اتنی بڑی چیز بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے اس میں میں تھوڑی سی تجویز دوں گا. جو بات میرا خیال ہے جو سلمہ مراد نے بات کی ہے بہت اچھی کی ہے. اس کے لیے ایک پروسیس ہونا چاہیے. میرا خیال ہے عادل صاحب اگر لیبر سیکرٹری کو کہیں کہ وہ ان آرگنائزیشنز کے ساتھ جو کہ اس ایشو پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو بلا کے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کریں اور اس کو باقاعدہ رائٹنگ میں لے کر آئیں. اس کی جو بجٹنگ ہے وہ دیکھیں، جگہ بھی پرووائڈ کریں. میرا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس اتنی بہت ساری جگہیں ہیں، دے کین پرووائڈ اس اینی ویئر. مے بی سیکورٹی جو ہاسپٹل ہے اس کے اندر، یا بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ہم لوگ بھی اپنے طور پہ جو ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ ہم لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آرگنائزیشن ہو کہ وہ اپنی مونوپلی ہو، اس میں وہ بھی نہیں ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ایک سوشل فیبرک کسی طرح چینج کرنے کی بات ہو. گورنمنٹ جب کہہ رہی ہے زبانی، تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ صاحب بھی، اب میں لاسٹ ویک وہاں اسٹیٹس آف ویمن کمیشن کی میٹنگ تھی، اس میں مشرف صاحب نے کہا کہ جی ہم ٹریفکنگ پہ بھی چاہتے ہیں کہ لا بنے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہ ان ایشوز پہ بات کر رہے ہوں. لیکن اب اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اینڈ لیول پہ ایک اے ایس آئی جب ہینڈل کر رہا ہوتا ہے کسی عورت کو، یا ایک سب انسپیکٹر یا لیبر انسپیکٹر، یا اوور آل جو ادارے ہیں، وہ کیسے وہ ٹرانسفارم ہوں گی، وہ جو لیڈرز جو کہہ رہے ہیں. تو وہ ہمیں اس کے لیے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. خالدہ، آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کو؟ دیکھیے، میں اس بات کو، چونکہ میں وار اگینسٹ ریپ جیسے این جی او کے ساتھ 13 سال سے کام کر رہی ہوں، بنیادی طور پر قانون بنانا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس قانون کا امپلیمنٹیشن ہے. اسی طرح سے یہ جو ایک طرح کا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کی جائے کرائسس سینٹر کے طور پر، پاسبل اس وقت ہوگا جب آپ ذہنیت کو چینج کریں گے. اب ذہنیت میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آگے ذہنیت کو چینج کرنے کے لیے بھی آپ کو قانون اور سزا، جیسے کہ عادل صدیقی صاحب نے کہا کہ شروع میں بہت جوش و جذبہ تھا. یہ خود آئے روڈ پر، انہوں نے دیکھا بسوں میں کس طرح کے حالات میں خواتین سفر کر رہی ہیں، اور انہوں نے بسوں کو خود روکنا شروع کیا. پر باہر نکلے، جیسے وہ آگے گئے یا اپنے دفتر میں مڑے، آپ نے دیکھا کہ رویے جو تھے وہی کہ جو ڈنڈے کے زور پر ایک چھت پہ چڑھا دیے گئے یا میل کمپارٹمنٹ میں چلے گئے میل. لیکن جب وہ وزیر یا پولیس والے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ واپس اسی پرابلم ہے. تھوک کے حساب سے لیڈی ڈاکٹرز میڈیکل کالجز سے نکل رہی ہیں، آخر کہاں جا رہی ہیں؟ میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ میں لیڈی ایم ایل اوز کی قلت یہ خود ساختہ ہے، دانستہ ہے، یا کسی کو یہ ہراسمنٹ خواتین کی کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ اس کے ذرا پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا. تو یہاں پہ اپائنٹ ہوئی ہوئی ہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. 6 میڈیکل لیگل افسران ہیں مختلف ہسپتال میں. تو ایک منٹ، اگر وہ جو آپ کی بات ہے کاٹتے ہوئے سے ہوں گا کہ میڈم تشریف نہیں لاتی، 3 گھنٹے نہیں آتی، اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ بنائی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ عام پبلک نہ ہو، خواتین آرام سے جائیں، جو بھی ان کو اپنا جو بھی میڈیکل ایگزامن ہونا ہے، یہ تو ہونا پڑے گا. اس کو تھوڑا سا ہم کو
گورنمنٹ کو وہ کرنا پڑے گا. ہم نے لاسٹ ویک 5 دسمبر کو میڈیکل لیگل افسران کے ساتھ، فیمیل افسران کے ساتھ ایک سینسٹائزیشن ورکشاپ کی تھی. اس میں ہم نے ان کے مسائل بھی سنے اور وہ ایشوز بھی اٹھائے جو ہمیں اپنے ریپ سروائیورز کی طرف سے ملتے ہیں. تو اس میں بہت سارے فیڈ بیک ہمارے پاس آئے جو ہم ڈیفینیٹلی پریس کے ساتھ بھی آئندہ شیئر کریں گے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل لیگل جو افسران موجود ہیں ان کو بھی سینٹرلائز کیا جائے اور ون ونڈو آپریشن، ایک جگہ ایف آئی آر کٹے. جیسے ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس کو مرکز بنا لیا جائے کہ ایف آئی آر وہیں کٹے. وہ ایک میڈیکل لیگل سیکشن ایک ہی ہو سینٹرلائز جہاں وہ ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہوتا نہیں، ان کو میڈیکل ایگزامن کیا جائے وہیں قریب میں کیمیکل. جسٹس صاحب یہ پاسبلٹی ہے ون ونڈو آپریشن جیسے بات ہوتی ہے کہ خدا نہ اس لیے نہیں ہو سکتی. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کیونکہ ہم نے اپنے ویمنس کمیشن رپورٹ جو اگست 1997 میں آئی تھی اس میں ہم نے ایگزامن کیا تھا کہ ویمن پولیس اسٹیشنز جو ہیں تو پتہ چلا کہ 1.5 کروڑ کی آبادی میں ایک پولیس اسٹیشن ہے. پتہ چلا وہ 30 میل دور ہے. تو جو لڑکی ریپ ہوتی ہے اس کو آپ ٹیکسی میں بٹھا کے 30 میل لے جائیں. ہمارا کہنا یہ تھا کہ آپ ہر پولیس اسٹیشن میں آپ کم از کم 8-10 جتنے ہیں عورتیں جو ہے لیڈی کانسٹیبلز ہونی چاہیے، کوئی اے ایس آئی وغیرہ ہونا چاہیے. اور ایک لیبارٹری سے نہیں ہو سکتا. پورے سندھ میں اس زمانے میں کوئی میں 15 سال کی بات کر رہا ہوں صرف ایک لیبارٹری تھی. اس وقت بھی سندھ بلوچستان کے لیے کیمیکل ایگزامینیشن کیا آپ کے پاس ایک ون ونڈو ہو لیکن ون ونڈو کئی جگہ ون ونڈو ہونے چاہیے نا. ہر ٹاؤن میں کراچی کی ایگزامپل لیتا ہوں کہ 18 ٹاؤنز ہیں. ہر ٹاؤن میں آپ ایک سیکٹر بنا دیں. اور یہ مرتضی بھٹو کے مرڈر کیس میں ہم نے جو انکوائری کی تھی اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جو یہ ہوتے ہیں میڈیکل لیگل آفیسر ایم ایل اوز جو ہوتے ہیں ان کو کوئی خاص ٹریننگ نہیں دی جاتی. آج آپ یہاں ایم ایل او ہیں، اگلے دن آپ کہیں اور چلے گئے، فزیشین بن گئے، کہیں اور آپ لگ گئے، نہ ان کی ٹریننگ ہے. پھر ایک اور چیز جو بہت ہی کہتا ہوں خطرناک ہمارے سامنے آئی وہ یہ پتہ چلی کہ وہ ایم ایل او صاحب تو وہ پوسٹ مارٹم کا ساتھ ہے وہ نہیں کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ جمعدار پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، وہ بھی ہتھوڑا مار کے اور اس کے بعد آ کے اگر ایم ایل او صاحب نے چاہا تو جا کے دیکھ لیا کہ کیا ہے رپورٹ، ورنہ اسی سے پوچھ لیا اور اپنے دفتر میں رپورٹ دے دی. تو اس لیے آپ کو یہ ایم ایل اوز جو ہیں لیڈی ایم ایل اوز اور جیسے عادل صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اتنی لڑکیاں میڈیکل کالج میں جا رہی ہیں. اب تو سنا ہے 80-90% میڈیکل ہیں. تو میرے خیال ہے ان میں سے ڈاکٹر نکلنے چاہیے اور ان کی اگر آپ پیکج صحیح رکھیں تو آپ کو بے تحاشا لڑکیاں ملیں گی اور ٹریننگ بھی دینی چاہیے. ظاہر صاحب کی یہ بات کہ پیکج صحیح رکھیں، ان کو کوئی انسینٹو ملنا چاہیے. جو میڈیکل لیگل افسران ہیں نہ تو ان کو ٹرانسپورٹ دیتے ہیں، جو ان کی طرف سے فیڈ بیک آئے تھے ان کی 24 آور بلکہ بعض اوقات 48 آورس کی ڈیوٹی بھی ہوتی کیونکہ ٹوٹل 6 ہیں اور 2 عباسی شہید جناح ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل جو پولیس سرجن آفس بھی ابھی اصل میں اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ. اگر پاؤڈر کو ہیروئن بنا دے وہ جو اس کی لیبارٹری میں چیک ہوتا ہے اور ہیروئن کو پاؤڈر بنا دیں یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح میڈیکل لیگل میں جو چاہیں وہ لکھ دیں، وہاں سارے لوگ سب سے پہلے بھاگتے ہیں کہ ڈاکٹر کو خرید لو تاکہ اگر کوئی شارپ انجری ہے تو اس کو مائنر انجری کر دیں، اگر وائٹل پارٹ پہ تو اس کو ڈفرنٹ کر دیں. یہ ٹیکنیکل ورڈز ہیں جو کہ کرمنل کیسز میں بہت امپورٹنٹ ہے. یا وہ پھانسی کے پھندے سے آدمی کو باہر نکال دیتا ہے یا باہر سے پھانسی کے پھندے تک لے جاتا ہے. تو یہ کرمنل جسٹس سسٹم کا پارٹ ہے جو ہیلتھ منسٹری کے پاس ہے. اوور آل بات کو بات کرتے ہیں. ایک چیز شاہین میں گورنمنٹ کی طرف سے یقین دلاتا ہوں اور جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ آج ہی گورنر سندھ سے میں بات کروں اور ناظم کراچی سے کہ 18 ٹاؤن کے لیول پہ کم سے کم وومن کے حوالے سے ہم کراچی سے سٹارٹ کرتے ہیں. اور میرے خیال میں 18 نہیں 22 ملین کراچی کی آبادی ہے. بہرحال ناظم صاحب اور آپ میں اب اختلاف ہے. 40 لاکھ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حیدرآباد تک جا رہا ہے. تو اب اس میں یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ نہ ہو پائے. جو چیزیں ہوئی اگر کرنے پہ آئے کوشش کرے مطلب ہاٹ لائن بھی ہو سکتی ہے میڈیکل لیگل یہ اتنی بڑی دیکھیں نا آپ شاہین بتائیں جیسے بتایا 18 ٹاؤن ہے ہمارے 18 جو ٹی ایم اوز بیٹھے ہوتے ہیں اسی آفس میں ہم ایک خاتون کا ڈپیوٹ کر دیتے ہیں، مرد کو نہیں. پھر وہ خاتون کے لیے ہوگی وہ جو ہیلپ لائن جو انہوں نے ہاٹ لائن کہی ہے. ابھی میں نے کوئی بات کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پتا ہے کہ پوری بھی کی ہے. ہم سوال لیتے ہیں آڈینس سے. بس میں جو ہیراسمنٹ پھیلائی جاتی ہے اس کے حوالے سے کئی مرتبہ ٹاؤن ناظم اورنگی عارف خان ایڈوکیٹ صاحب کو شکایت پہنچائی ہے اور انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ براہ کرم اس کو ذرا اوپر لیول
سے کچھ کیا جائے. خاص طور پہ جو صدر سے لے کر ہم کرنگی میں جو بس سے سفر کرتے ہیں وہ اس بسوں میں سفر کرنا اتنا مشکل ہے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کبھی چاہتا نہیں کہ میں اس بس میں بیٹھوں. تو پلیز اس پر توجہ دیجیے. دیکھیں یہ بات میں اس سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جس طرح کے حالات ہیں جو چیزیں ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جوش و جذبہ میں نے لیکن یہ پھر بعد میں یہ بھی اس کے ساتھ ہی کہا تھا ختم نہیں ہوا ہے چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ میں نے بتایا جسٹس صاحب سے ہی بات کر رہا تھا اور آپ نے بھی سنا کہ ہم نے ان کو بلایا ہم نے ٹرانسپورٹروں کو ان سے کہا جس طرح کی بےہودگی ہو رہی ہے جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ کیسٹس یہ گانے اگر ہم آپ کے ساتھ آپ کی فیملی کو بٹھا کے سنا دیں اور پھر آپ سے کیا ایسا کریں تو کیا ممکن ہے ہم ایسا کریں پھر کیا گورنمنٹ کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ اگر آپ خود ہی کر لیں یہ چیزیں ٹرانسپورٹر افہام و تفہیم کے ساتھ تو زیادہ بہتر نہیں ہے ان کا کوڈ آف کانڈکٹ ڈیولپ کروا دے نا ان کے ساتھ مل کے کوڈ آف کانڈکٹ ڈیولپ کروا دے. انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہماری ایک ایک بات سے ایگری ہیں میری ایک ایک چیز سے ایگری ہیں کوئی مطلب انہوں نے یہ نہیں کرا ظاہر بات ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی عادل صاحب امپلیٹیشن کی ہے کہ وہ کون کروائے گا کیا آپ نہیں امپلیٹیشن تو ظاہر بات ہے گورنمنٹ ہی کراتی ہے اگر یہ جو آپ نے باتیں کی جو آپ سے پولیس ہی کرائے گی جو شاہین صاحبہ کے پولیس دور رہے تو ایسا ممکن جو آپ سے وہ ایگری کر گئے ہیں جن چیزوں پہ ان کو رائٹنگ میں لا کے ان کے دستخط لے کے ہم لائے تھے ان کو دستخط لے کے اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے میں ابھی ٹریفک پولیس کو ٹرین کریں اور سیکریٹری لیبر سے تو میں ابھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جتنی بھی این جی اوز ہیں ان کو بلا کے ود ان 2-3 days ایک میٹنگ کر لیں جس میں ڈائریکٹر لیبر ہو سوشل سیکیورٹی کے کمشنر ہو جو اور ایسے لوگ ہیں بلکہ وومن ڈپارٹمنٹ کا بھی جو ڈائریکٹر وغیرہ ہو سوشل ویلفیئر اس کو بلا لیں. کافی گمبھیر ہو گئے بہت سی چیزیں ہیں جو لوگ جیسے کہ کہا گیا بیان نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم سب محسوس کرتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ اتنا کچھ ہوتا ہے. ہم سوال لیتے ہیں آڈینس سے. میرا نام میرین ملٹن ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایسی بہت سی خواتین ہیں جو جاب کے سلسلے میں دوسری سٹیز بھی جاتی ہیں ان کے لیے ہمارے گورنمنٹ نے کبھی کوئی ہاسٹلز نہیں بنائے تو ایسا کیوں؟ کافی ان کی کمپنیز ان کو اکوموڈیشن پرووائڈ نہیں کرتی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ نے بھی ان کے لیے کبھی ہاسٹلز بنانے کی کبھی سوچا نہیں ہے تو ایسا کیوں؟ ابھی ہم نے دارالامان جس کو کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے سٹی ناظم نے بہت اچھا کام شروع کرا ہے اور ہم نے کافی اچھی ایک افسر وہاں پہ لگائی ہے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو ایک سیکشن ایک جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے سی ڈی جی کے کا اس کے تحت اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گی اس میں جا کے اب آپ دیکھیں کہ کتنی امپروومنٹ آئی ہو انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 3 months تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بہت کچھ اور ہوگا. عادل صاحب اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دارالامان کی ناکامی کا سب سے بڑی وجہ وہ میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ دارالامان میں کسی عورت کو جانے کے لیے پولیس اور میجسٹریٹ کے تھرو جانا پڑتا ہے. اچھا کوئی بائنڈنگ نہیں ہے لا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. راول پنڈی میں جو دارالامان ہے وہاں پہ ایک افسر آئی انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈائریکٹ آ سکتی ہیں عورتیں اور ان کو ہم رکھیں گے اگر ہم ان کو ایگزامن کریں گے. اگر وہ آپ کروا دیں اس دارالامان میں کہ جو عورت شیلٹر چاہتی ہے یا وہ پروٹیکشن چاہتی ہے تو اس کو پولیس کے تھرو اس پورے پروسیس سے جس سے کہ وہ نہیں گزرنا چاہتی نہ وہ میجسٹریٹ کے پاس جانا چاہتی ہے اس کے بغیر اس کو جیسے باقی شیلٹرز میں انٹری ہوتی ہے. لیکن جو سوال تھا میرا خیال ہے وہ یہ تھا کہ کراچی جو ہے میگا پولس سٹی ہے کاسموپولیٹن سٹی ہے پورے پاکستان سے یہاں عورتیں اور مرد کام کرنے آتے ہیں اور پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ویمن کے ہاسٹل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہاں یہ اگر دیکھیں نا اس میں تو پھر وومین کا اپنا بھی ہاتھ ہے نا. وومین ڈیولپمنٹ کی ایک منسٹری موجود ہے انہوں نے نیلوفر بختیار ہیں اب شاید دوسری آئی ہیں اور یہاں پہ بھی تو وہ بھی تھوڑا سا کریں کام وہ بھی تو خاتون اب تو نیلوفر بختیار نہیں اب سمیرا ملک ہے. میں نے وہ کہا دوسری بھی کوئی خاتون ہے اور یہاں پہ بھی سعیدہ ملک ہے تو پھر آپ لوگ ان سے کیوں نہیں ملتے؟ جسٹس صاحب جو بظاہر ہیراسمنٹ آف ویمن ہے یہ سیکشل ہیراسمنٹ جو ہے یا جس کو لوگ مائنر بھی کہنا چاہیں گے کہ نہیں ایسی کیا بات ہے آدمی عورت جا رہی ہے وہ دوپٹہ صحیح پہنے وہ نقاب پورا لے یہ ہمارے مولوی حضرات یہ کہنا چاہیں گے فوراً سے یونیورسٹی الگ بنا دو. جتنا سیگریگیشن ہوتا ہے اتنی ہوس بڑھتی ہے ظاہر یہ دیکھا گیا ہے اور جتنا آپ انٹریکشن رکھتے ہیں اس سے سوسائٹی میں نارملسی آتی ہے. اس وقت جو بیسک پرابلمز ہیں وہ آپ کو کیا دکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بیسک پرابلم تو سب سے بڑا تو ہمارے علماء اور ریلیجس پارٹیز کا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سمجھ لیجیے ایک جگہ گینگ ریپ ہو گیا ہے یا ریپ ہو گیا کیوں نہیں ایک ریلیجس پارٹی کے مولانا 10,000 لوگوں کو جا کے ان کے گھر بیٹھیں کہ دیکھیں تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے ہمیں بہت ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں ان کا بھی اور لوگوں کا اگر پارٹی کا کارکن کوئی ہوگا
کسی جماعت کا یا کسی ریلیجس پارٹی کا اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پورے اسٹیٹمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ. اور آج کل ایک اور چیز ہے، جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے. اب میں کوئی فلاسفر اور وہ تو نہیں ہوں، اب تو گراس روٹ پہ آج کل کام کر رہا ہوں، تو اپنا وہ ایڈ ہاک سا کام کر رہے ہیں. اصل بات ہے ذہنیت بدلنے کی. جیسے جب تک آپ ذہنیت نہیں بدلیں گے، جب تک کچھ نہیں ہوگا. لاز آپ کو بنانے پڑیں گے. اسی طرح اگر علماء ہیں آپ کے، ہمارے ریلیجس لیڈرز ہیں، ان کو سندھ اور پنجاب میں ووٹ ملے نہ ملے، لیکن میرا خیال ہے ان کا انفلوئنس بہت ہوتا ہے. وہ اگر کہہ دیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو سارے وہ جو گھر میں سارے لوگ کہتے ہیں ہاں جی مولانا نے کہہ دیا ہے غلط ہوا. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو مل کے کسی طرح ان کو لانا چاہیے پلیٹ فارم پہ اور بات کرنی چاہیے. اور یہ جیسے ویمن پروٹیکشن بل ہے، اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی راہ نکلے. یہ نہ ہو کہ اگلا الیکشن جو ہے نان ایشوز کے اوپر سارا اگلا الیکشن لڑے اور عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو. میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ 2007 یا 2008 کے جو الیکشنز ہوں گے، کسی عام آدمی سے آپ پوچھ لیں، وہ کہے گا کون سے الیکشن کی بات کر رہے ہو تم، کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا؟ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی جب تک کچھ نہیں ہو سکتا. میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں اپنے اس انٹرنیٹ کیفے میں جا کے بیٹھتی ہوں، کمپوزنگ وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. ایک اسکول کے اچھے مشہور اسکول کے ایک صاحب تھے، وہ ایگزامینیشن پیپر ہاف ایئرلی کے بنوانے کے لیے آئے اور میرے ساتھ بالکل قریب آ کے کھڑے ہو گئے میرے کاؤنٹر کے پاس میرے سر پر. تو میں نے ان کو بڑے احترام کے ساتھ، وہ میرے بچوں کی عمر کے تھے، ہارڈلی 22 23، اس سے زیادہ کے نہیں. ان کو میں نے بڑے ریسپیکٹ سے کہا کہ آپ مجھ سے تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو جائیے، آپ کو مانیٹر وہاں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن وہ اس بات کو بڑے ایگریسو ہو گیا اور انہوں نے جس طرح کے کمنٹس پاس کیے کہ بھی تم جیسے جو انٹرنیٹ کیفے میں جو عورت بیٹھ کے کام کر رہی ہے اس کے سر پہ کھڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا، یہ چونکہ ایشو تھا، میں اس کی کمپلین لے کر گئی کہ اگر ایک عورت سیکشول ہراسمنٹ کو فیس کر رہی ہے، وہ کمپلین لے کے جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے ناظم کو کہا، جو بلدیاتی ناظم تھے اس ایریا کے، تو انہوں نے کہا جی میری جوڈکشن میں نہیں آتا، آپ یوسف لا میں جائیے. اس یوسف لا کے پاس گئی، انہوں نے کہا نہیں یہ میری جوڈکشن میں نہیں، یہ اس اسکول کی جوڈکشن میں آتا ہے جہاں یہ اسکول ہے، آپ وہاں جائیے. اب آپ یہ سوچیے، میری جیسی عورت تو ٹھیک ہے وہ چلی گئی 3 بار اور اس نے آواز تو بلند کر لی، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں کہ عورت خاموش رہتی ہے اور وہ نہیں بولتی، تو بہت سی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ کہاں جائے، اس کی جوڈکشن کیا ہوگی. کمپلین ہر سطح پہ نہیں لی جاتی. اگر آپ 18 ٹاؤن میں بٹھا بھی دیں گے ایک ہاٹ لائن تو وہ کہیں گے جی بی بی یہ تو اس ٹاؤن کا کیس ہی نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ پرائرٹی بیسس پہ عادل صدیقی صاحب اور میں اپنے علاقے کے ان تمام ناظم جن کو میں نے کمپلین کی تھی اور اب تک پینڈنگ میں وہ کمپلین پڑی ہوئی ہے. کل ہی آپ جو ہم کو کمپلین بھجوا دیں اور پلس ناظم اور یوسی ناظم کا نام بھی بھجوا دیں اور آپ کا انشاءاللہ تعالی جو بھی چیز ہے ہم پوری کریں گے. انفرادی طور پہ اگر کوئی چیز یہ تو انڈیویجل لیول، یہ تو میرے لیول پہ میں ٹی وی پہ آگے میں نے بتا دیا، ملے گا نا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عورتیں کیسے بولیں گے، بول کے لب آزاد ہے تیرے. اگر آپ دل میں رکھتی ہے بیٹھے رہتی تو انصاف تو پھر آپ کو نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ود ان 3 days مل جائے گا اگر آپ کی جینون وہ ہے. جی بالکل. اور ایک چیز میں اور جیسے جسٹس صاحب نے کہی کہ پولیٹیکل پارٹی اور سیاسی جماعت ملا بالکل صحیح ہے، مولویوں کا بڑا رول ہوتا ہے اور لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کبھی مثبت رول مولویوں کا ملاؤں کا نہیں رہا. اور یہ کہ کوئی بھی جو نام نہاد اسلامی پولیٹیکل پارٹی ہیں، لیکن میں ایک چیز واضح کر دوں کہ ملک کے کسی بھی حصے میں کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو مطلب ہماری پارٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے. کسی بھی یہ آپ کو کیسز سارے پتہ ہیں، جسٹس صاحب کو پتہ ہے جو کچھ ہم نے ان کے لیے کرا اور آئندہ بھی کریں گے. چلے فائنلی دیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی یہ تو جیسے عروس نے بھی کہا کہ ایکسیپٹنس تو شروع ہو گئی، ہم بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر پازیٹیو ٹورڈز اور ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور جس طرح ابھی عادل صاحب نے کہا کہ میں فوری ایکشن کرنے کے لیے تیار ہوں، دیز آر پازیٹیو سائنس. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایک لیگل پورا سسٹم چاہیے اس سارے بات کے لیے، کیونکہ پرسنل جو کمپلینز آئیں گی وہ تو عادل صاحب ہینڈل کر لیں گے یا ہیلپ لائن لوگوں کو جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ دے دے گی یا ان کے کیسز کیسے ٹیک اپ کریں گے، پرپیٹریٹر کو کیسے ہم ٹاسک تک پہنچائیں گے، جس نے یہ کام کیا ہے اس کو ہم کیسے سزا دلوائیں گے. اس کے لیے پروسیجر وہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے جو آلریڈی گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، اس کو وہ اپروو کرائیں، وہ کیبنٹ میں جا کے واپس آئے، اس کو دوبارہ واپس بھیجنا چاہیے میری منسٹری کو. دوسرا یہ ہے کہ جو لا کے حوالے سے پروونسز کو جو ہے نا منع نہیں کیا کہیں بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن نے کہ وہ لا نہ بنائیں. لا ہمارے پاس ڈرافٹ کیا ہوا موجود ہے، میں
कल पहुंचा दूंगा आदिल साहब को। ये चाहें तो उसको वेट करवा लें, उसमें फर्दर चेंजेस करवा लें, कोई चीज तो होगी ना इनके होते हुए। एक आपके हक में ही क्रेडिट जाएगा अगर आपने उनसे क्रेडिट वो करवा लिया। मैं जस्टिस साहब फ्यूचर क्या दिख रहा है? इज इट ब्लीक, इज इट ब्राइट, इज इट हॉरेबल, या आप समझ रहे हैं अभी बहुत टाइम है? मैं देखिए हेजी में कहूंगा, जैसे हेजी, जैसे ग्लास में अगर जरा बाहर का पानी आप डाल दें तो हेजी है, द पोजीशन इज नॉट क्लियर। लेकिन मैं कहूंगा कि जो आपका ये जो प्राइवेट चैनल्स जो आ गए हैं इसकी वजह से ये बहुत हो रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम्स आपको ज्यादा करने चाहिए और आपको दोनों फरीकों से जो दूसरी राय रखते हैं उनको भी बुलाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी ऐसे मसले, इसका मसला हल हो जाए कि कुछ बेहतरी की तरफ चले। मैं आपको बता दूं, मैं आम आदमियों से तकरीबन रोज मिलता हूं, जेल में मुलाकात होती है हर एक औरतों से, बच्चों से, जुवेनाइल जेल और फीमेल जेल, उनके उससे तो पता चलता है कि हालात बेहतर नहीं हुए, क्योंकि वो तो यही बताते हैं ना कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, केसेस नहीं चलते, डिले होती है। तो ये चीजें जो हैं इनकी तरफ कोई मस्बत काम हो रहा होगा, लेकिन उसका अभी तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे नहीं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। अब शौकत अजीज साहब ने कोई कहा था कि 2 साल पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी 8.7%, दुनिया में सेकंड हाईएस्ट थी आफ्टर चाइना। चाइना की 11% थी, हमारी 8.7%। लेकिन अगर आम आदमी से पूछें, एक औरत से पूछें कि भी तुम्हें 2000 रुपए तुम्हारा मियाँ देता है, तुम किस तरह, मैं तो कहूंगा शौकत अजीज साहब से कि वो आए और 3000-4000 में एक कच्ची आबादी में रह के दिखा दें। तो इनको अंदाजा नहीं है। और मैं आदिल सिद्दीकी साहब से भी कहूंगा कि अगर ये पहले जाते हैं अब भी जाएं, अपने अपने डायरेक्टर्स से, अपने सेक्रेटरी से, उनसे कहें कि जाके भाई तुम देखो तो सही, शलवार कमीज पहन के जाओ और बस में जैसे वो कह रहे हैं सदर से कोरंगी 10 दफा सफर करो, सब पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया है। जी आदिल साहब, फाइनली ओवर। लेकिन जी जो यहाँ पे बड़ी मुस्बत बातचीत हुई, जो सारी चीजें हैं जिसमें जो चीजें मैंने पिक करनी थी पिक करी, और इंशाल्लाह ताला डिसीजन मेकिंग ही मेन चीज होती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नर और हम लोग जो है मिलके जो है विद इन ए वीक जो पॉइंट्स मैंने पिक करे इस पे हम आपको काम करके दिखाएंगे। ना हमने बातें पहले करी, ना इंशाल्लाह ताला अब करेंगे। आप चारों का प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया, इतना टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें की, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि इतने अच्छे सवाल किए और इतना वक्त दिया। और नाज़रीन, बस ये कहती चलूं कि जैसा कि कहा गया, हमने प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए किया था, ताकि अवेयरनेस पैदा हो दोनों तबकों में, मर्दों में भी औरतों में भी, कि प्रॉब्लम्स क्या हैं खवातीन की, औरतों की, हुकूमती लेवल पे उससे कैसे डील किया जा रहा है और कैसे किया जा सकता है, बेहतरी कैसे लाई जा सकती है और कैसे आ रही है। हो सकता है अभी फ्यूचर हमें हेजी नजर आ रहा है, बहुत सौ को ब्लीक नजर आ रहा है, लेकिन कम से कम हम और आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए। इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।